الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد سلسلہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم الا من صافیا نفسا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے پچھلے درس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تو دعائیں کیں، تو اسی دعا کا سلسلہ جاری و ساری، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من یرغب، ومن اور من جو، یرغب یہ راغبہ سے ہے، یعنی جو منہ موڑ لے، ان سے ملت ابراہیم، یہاں ملت کا معنی دین کیا گیا ہے، ابراہیم کے دین سے، یہ راغبہ رغبت سے ہے، اور جب اس کے بعد ان ہو جائے تو پھر اس سے مراد منہ موڑنا ہے۔ جب جو شخص منہ موڑ لے کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، تو اس کا کیا نقصان ہوا؟ الا من صافیا، الا مگر سوائے اس کے، من جس نے منہ موڑا وہ کیا ہو گیا؟ صافیا بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، یعنی جو بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ لے، گویا اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لی۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ اور تحقیق، اسْتَفَيْنَاهُ ہم نے اسے چن لیا ہے، کسے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہم نے چن لیا ہے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں ہے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں یہ کس کے لیے ہے؟ مِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہے، بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اِذْ قَالَ اس وقت کو یاد کرو جب اس کو رَبُّهُ اس کے رب نے کہا، کیا کہا؟ اسلم، سر جھکا دے، یعنی سر خم تسلیم کر لے۔ قَالَ اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب کے لیے، عالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، تو اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى اور وصیت کی اسی کے ذریعے، بہا اس کی، ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یہ انبیاء کی وصیت کا واقعہ قرآن پاک میں دو انبیاء کا ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ زندگی کے آخری ایام میں جب اس دنیا کو چھوڑنے لگے تو اپنے بیٹوں کو وصیتیں کی۔ کیا وصیتیں کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، اصطفیٰ اللہ رب العزت نے چن لیا ہے،
لکم الدین تمہارے لیے دین کو، یعنی تمہارے لیے دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، فلا پس نہیں، تموتن تم نے مرنا، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، الا مگر وانتم اس حال میں مرنا کہ مسلمون تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ کہ کافر اور مشرک بن کر نہ مرنا بلکہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود، یہ شہید کی شہداء سے ہے، شہید کی جمع ہے شہداء، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے گواہ، کہ اس وقت تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، الموت موت آئی، اس وقت تم موجود تھے۔ تو کیا ہوا؟ اذ قال لبنی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، لبنی ہی لام کے لیے، بنی بیٹے ہی، اپنے ہی کی ضمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور زندگی کے آخری لمحات ہیں، روح پرواز کرنے والی ہے، لیکن انبیاء اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا، فرمایا ما تعبدون من بعدی، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من سے بعد، یا نسبتی ہے، اور یہ نسبت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بیٹوں سے سوال کیا، تو بیٹوں نے جواب دیا، قالو، تو انہوں نے جواب میں عرض کی، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اللہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے۔ آباء و اجداد کا تذکرہ بھی آگے آ گیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ آپ کے آباء و اجداد، یعنی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، الہ واحد، الہن کہتے ہیں معبود کو، واحدن ایک، کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَمَنَ، اور نحن ہم، لہو اسی کے، مسلمون اسی کے فرما بردار ہیں، ان کے ہی تابع فرمان ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے بابا، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ اس کی کریں گے جو تیرا اللہ ہے اور تیرے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا اللہ ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْكَ یہ امتن ایک امت، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کمایا، ولکم ان کے لیے ہے، ما کسبتم اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون،
ولا نہیں تسألون تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کرتے تھے، یعنی جو پہلے آپ سے امتیں گزر چکی ہیں اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے عمل کا سوال ہوگا۔ اس لیے آیت میں ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو پہلے گزر چکی ہیں، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہونا ہے۔ یہ توحید کا اس میں چیپٹر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ما قبل انبیاء کے واقعات میں، ان کی زندگی میں وہ موجود ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے وعدے بھی لیے، ان کو وصیتیں بھی کی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔